السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، علامہ خادم حسین رضوی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ آج کل اتنے مشہور ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ان کو نہیں جانتا ہو۔ دوستوں، آج ہم ان کی زندگی کے متعلق جانیں کہ یہ اتنا مشہور کیسے ہوئے، اور یہ سیاست میں کیسے آئے، اور یہ معذور کیسے ہوئے، اور ان کی معذوری کے باوجود بھی لوگ ان کو کیوں فالو کرتے ہیں۔ اور دوستوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جو پارٹی تھی وہ ٹی ایل پی تھی، لیکن ٹی ایل پی کو پیچھے کر دیا گیا، اس کو آگے نہیں آنے دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی چیزوں کے متعلق ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، علامہ خادم حسین رضوی 22 مئی 1966 کو راولپنڈی کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کا عام سا گھرانہ تھا، لیکن دوستو ان کا جو گھرانہ تھا وہ دینی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے حفظ کی تعلیم جہلم کے ایک مدرسے سے حاصل کی۔ دوستو، حفظ کے بعد علامہ صاحب درس نظامی پڑھنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ انہوں نے جامعہ نظامیہ میں درس نظامی پڑھی۔ وہاں سے درس نظامی پوری کرنے کے بعد آپ وہیں پہ استاد لگ گئے اور بچوں کو وہاں پہ پڑھانے لگ گئے۔ اور اس کے علاوہ آپ داتا دربار کے نزدیک ایک مسجد تھی، مکی مسجد، وہاں پہ آپ خطیب بھی تھے کہ جمعے کو وہاں پہ خطابت کیا کرتے تھے۔ دوستو، شروع میں آپ جامعہ نظامیہ کے استاد لگے، پھر آگے چل کر وہاں کے شیخ الحدیث لگ گئے تھے، اور آپ نے بہت سی کتابیں بھی تصنیف کی۔ دوستو، 2006 میں جب علامہ صاحب لاہور سے راولپنڈی واپس آ رہے تھے تو ان کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ دونوں پاؤں سے معذور ہو گئے۔ دوستو، آپ اپنی جوانی سے ہی بڑے جوشیلے تھے، اور عشق مصطفیٰ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ آپ ہمیشہ دین مصطفیٰ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن دوستو تب تک بھی آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن آپ مشہور ہونا تب شروع ہوئے، آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تب تھا کہ جب ممتاز حسین قادری نے گستاخ رسول سلمان تاثیر کو قتل کیا، اس کو واصل جہنم کیا، تو ممتاز حسین قادری کو قتل کے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ علامہ خادم حسین رضوی سے قطعاً برداشت نہ ہوا کہ ایک عاشق رسول کو کیسے جیل میں ڈال سکتے ہیں، تو انہوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کرنا شروع کی، دھرنے دینا شروع کیے۔ لیکن دوستو آخر وہ دن آیا جب آپ لاکھوں لوگوں کے رہنما بن گئے۔ تو دوستو وہ دن تھا 29 فروری 2016، جب ممتاز حسین قادری کو پھانسی دی گئی۔ دوستو جب لوگوں کو پتا چلا کہ عاشق رسول ممتاز حسین قادری کو پھانسی دے دی گئی، تو پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ان کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ ان کے جنازے میں قریب 60 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے۔ اور وہیں آپ کے جنازے کے بعد علامہ خادم حسین رضوی نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اعلان کر دیا، اور وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے سب آپ کی تحریک میں شامل ہو گئے اور آپ کے ساتھ مل گئے، اور آپ لوگوں نے سب نے مل کر اسلام آباد میں دھرنا دیا۔ لیکن دوستو سوال یہ آتا ہے کہ اتنے لاکھوں بندے ایک معذور بندے کے پیچھے کیوں گئے؟ ان کے کہنے پر کیوں دھرنا دیا؟ دوستو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی اگرچہ معذور تھے، لیکن ان کے اندر دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ بہت تھا، اور عشق رسول سے ان کا دل بھرا پڑا تھا۔ لوگ ان کی بہادری اور اس جوش و جذبے کو دیکھ کر لوگ ان کی گرویدہ ہو گئے اور ان کو اپنا امام ماننے لگ گئے۔ دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بیچ میں تحریک لبیک کتنی مشہور ہوئی تھی، لیکن اس تحریک کا مقصد سیاست میں ہرگز آنا نہیں تھا۔ سیاست میں ان کو آنا کیوں پڑا؟ اس وجہ سے کیونکہ جب 2017 میں ختم نبوت میں ترمیم کا ارادہ کیا گیا، تو علامہ خادم حسین رضوی نے فیض آباد میں دھرنا دیا، جو کہ مشہور دھرنا تھا اور پاکستان کے کامیاب ترین دھرنوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو تب سے آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جب تک ہمارے علماء سیاست میں نہیں ہوں گے نا، تو یوں ہی ختم نبوت میں ترمیم ہوتی رہے گی اور گستاخیاں ہوتی رہیں گی۔ تو اس وجہ سے آپ کو سیاست میں آنا پڑا۔ دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب الیکشن ہوئے تھے تو خفیہ طریقوں سے ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جو تحریک تھی وہ ٹی ایل پی تھی، اور دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی تھی۔ لیکن آپ کو جان بوجھ کر پیچھے کر دیا گیا، ٹی ایل پی کو پیچھے کر کے پی ٹی آئی کو آگے لایا گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، ان کو پتا تھا کہ جب ایک مولوی تخت پہ آئے گا، جب ایک عاشق رسول تخت پہ آئے گا، تو ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی، اور جو یہ گستاخیاں کھلے عام کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، وہ کبھی کر نہیں پائیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کو پیچھے کر کے پی ٹی آئی کو آگے لایا گیا۔ دوستو یہ تھے علامہ خادم حسین رضوی کے زندگی کے کچھ احوال۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔